बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। गुज़िश्ता रात मशरिक़ वस्ती में एक बड़ी जंग छिड़ने के खदशात पैदा हो गए थे, क्योंकि इत्तलात के मुताबिक अमेरिका ईरान पर वसी हमले की तैयारी मुकम्मल कर चुका था। राय के मुताबिक हमले में ईरान की आई रिफाइनरीज, बिजली घरों और अहम तनसीबात को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया गया था। ताहम आखिरी लम्हात में सूरत हाल बदल गई और हमला रोक दिया गया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि खलीजी ममालिक ने अमेरिका को खबरदार किया कि अगर जंग शुरू हुई तो पूरा खित्ता तबाही की लपेट में आ सकते हैं। ईरान की जानिब से सख्त जवाबी कार्रवाई का खदशा ज़ाहिर किया गया, जिसमें तेल की तनसीबात और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता था। इस खतरे के बायस अमरीकी क़यादत ने फौरी तौर पर अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी की। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस फैसले ने वक्ती तौर पर खित्ते को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। माहिरीन के मुताबिक कशीदगी अभी ख़त्म नहीं हुई और हालात किसी भी वक्त दोबारा ख़राब हो सकते हैं। ईरान के नए दिफाई निज़ाम ने अमेरिका को परेशान कर दिया। अमरीकी दफाई अदारों की एक खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ईरान ने हालिया दिनों में अपने फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को बहुत ज़्यादा मजबूत बना लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब जदीद ट्रैकिंग सिस्टम के ज़रिए दुश्मन के जंगी तैयारों और ड्रोन्स को जल्द शनाख्त करने की सलाहियत रखता है। इसी वजह से अमरीकी हुक्काम को खदशा था कि अगर F-35 लड़ाका तैयारे ईरान में दाखिल हुए तो इन्हें मार गिराया जा सकता है। पेंटागन ने इस खतरे को इंतहाई संजीदा करार दिया और मुमकिन नुकसानात से खबरदार किया। राय के मुताबिक ईरान ने रूसी ताउन से अपने रडार और निगरानी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया है। अमरीकी माहिरीन का मानना है कि किसी भी नाकाम हमले से अमरीका की आलमी साख को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। इसी खदशे ने वाशिंगटन को फौरी कार्रवाई से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दफाई हलकों में इस सूरत हाल को अमरीका के लिए बड़ा चैलेंज करार दिया जा रहा है। खलीजी ममालिक ने अमेरिका को जंग से बाज रहने का मशवरा दे दिया। खलीजी ममालिक ने अमेरिका को वाज़ेह पैगाम दिया है कि ईरान पर हमले पूरे खित्ते के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इत्तलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमेरिकी सदर को फ़ोन करके जंग से गुरेज करने की अपील की। इन ममालिक को खदशा था कि ईरान जवाबी कार्रवाई में खलीजी ऑयल तनसीबात को निशाना बना सकता है। माहिरीन के मुताबिक ऐसी सूरत हाल में तेल की सप्लाई शदीद मुतासर हो सकती थी। खलीजी हुकूमतों ने यह भी खदशा ज़ाहिर किया कि जंग के बायस मैशत, सियाहत और सरमायाकारी बुरी तरह मुतासर हो जाएगी। इसी दबाव के बाद अमरीकी क़यादत ने हमला फौरी तौर पर मौखर करने का फैसला किया। सियासी मुबसरीन का कहना है कि अरब ममालिक अब खित्ते में मज़ीद जंग के मुतहम्मल नहीं हो सकते। इस पेशरफ्त ने वाज़ेह कर दिया है कि मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पहले से कहीं ज़्यादा हसास हो चुकी है। ईरान ने मुबैना अमरीकी व इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के करीब एक मुश्तबा ड्रोन को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए तबाह कर दिया गया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह ड्रोन अमेरिका या इसराइली निगरानी मिशन का हिस्सा था। ईरान का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद इसके नए दफाई निज़ाम को आजमाना था। ज़राए के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने ड्रोन को पहले ट्रैक किया और फिर कामयाबी से निशाना बनाया। इस वाक़े के बाद खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। दफाई माहिरीन का कहना है कि अगर ये दावा दुरुस्त साबित होता है तो ये ईरान की बड़ी दफाई कामयाबी समझी जाएगी। अमरीका और इसराइल की जानिब से अभी तक इस वाक़े पर बाज़ाब्ता रद्दअमल सामने नहीं आया। ताहम इस पेशरफ्त ने आलमी सतह पर नई बहस छेड़ दी है। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है। ट्रंप के बयानात पर आलमी मार्केट ने बड़ा रद्दअमल नहीं दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से मुतल्लिक सख्त बयानात के बावजूद आलमी तेल मार्केट में गैर मामूली तब्दीली देखने में नहीं आई। माहिरीन के मुताबिक अगर जंग का खतरा वाकई फौरी होता तो तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा या कमी मुतवक्का थी। ताहम मार्केट ने सिर्फ मामूली रद्दअमल दिया, जिसे तज्ज़ियाकार अहम इशारा करार दे रहे हैं। कुछ मुबसरीन का कहना है कि सरमायाकार अब सिर्फ बयानात की बजाय अमली इक़दामात को अहमियत दे रहे हैं। इसराइली मीडिया में भी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों पर तनकीद और तंज़िया तबसरे किए जा रहे हैं। सियासी हलकों का मानना है कि बार बार की धमकियों के बाद आलमी मार्केट मोहतात रवैया अख्तियार कर चुकी है। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका को अब सिर्फ बयानात नहीं बल्कि अमली ताकत भी दिखाना होगी। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल ने आलमी सियासत और मैशत दोनों को गैर यकीनी कैफियत में मुब्तला कर दिया।
ڈونلڈ ٹرمپ نے ایٹمی پروگرام پر امریکہ کو دو ٹوک جواب دے دیا۔ ایران نے واضح اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام اور یورینیم افزودگی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایرانی قیادت کے اس موقف نے خطے میں نئی سیاسی ہلچل پیدا کر دی۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور اس کا قانونی حق ہے۔ امریکہ مسلسل ایران پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ اپنی افزودگی محدود کرے، تاہم تہران نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے مذاکرات میں لچک دکھانے سے انکار کر دیا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اس فیصلے نے واشنگٹن کی سفارتی کوششوں کو بڑا دھچکا پہنچایا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس صورتحال سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ دنیا بھر کی نظریں اب امریکہ اور ایران کے اگلے اقدامات پر جمی ہوئی ہیں۔ روس کھل کر ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا، امریکہ پریشان۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایران کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی کو بھی ایران کو یورینیم افزودگی سے روکنے کا حق نہیں۔ روس نے موقف اختیار کیا کہ ایران پرامن مقاصد کے لیے اپنا ایٹمی پروگرام جاری رکھ سکتا ہے۔ اس بیان کے بعد عالمی سیاست میں نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق روس کی حمایت نے ایران کی پوزیشن مزید مضبوط کر دی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی اس پیش رفت کو اپنے لیے بڑا سفارتی چیلنج سمجھ رہے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ خطے میں طاقت کے توازن کو زبردستی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ماہرین کے مطابق ماسکو اور تہران کے بڑھتے ہوئے تعلقات واشنگٹن کے لیے تشویش کا باعث بن رہے ہیں۔ اس صورتحال نے مشرق وسطیٰ کی سیاست کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک امریکہ سے فاصلہ بڑھانے لگے۔ رپورٹس کے مطابق خلیجی ممالک اب خطے کے معاملات میں زیادہ آزاد پالیسی اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا اور براہ راست تصادم سے بچنا ہے۔ اسی دوران خلیجی ممالک نے دیگر ممالک کے ساتھ بھی نئے معاہدے اور معاشی معاہدے شروع کر دیے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ کو سب سے زیادہ تشویش اس بات پر ہے کہ اسے عام فیصلوں میں بائی پاس کیا جا رہا ہے۔ خلیجی ریاستیں اب خطے میں استحکام اور معاشی ترقی کو جنگ پر ترجیح دینا چاہتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ کئی عرب ممالک نئی جنگ کے سخت مخالف دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ تبدیلی مستقبل میں مشرق وسطیٰ کی سیاست پر گہرے اثرات ڈال سکتی ہے۔ ٹرمپ کے بیانات اور امریکی میڈیا میں نئی جنگ چھڑ گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے مکمل سرنڈر کا مطالبہ کرتے ہوئے امریکی میڈیا پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بعض میڈیا ادارے ایران کو مضبوط اور امریکہ کو کمزور ظاہر کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خاص طور پر امریکی اخبارات اور نیوز چینلز کو جانبدار قرار دیا۔ دوسری جانب ناقدین کا کہنا ہے کہ امریکہ کو خطے میں اپنی پالیسیوں پر مشکلات کا سامنا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پر سخت رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق امریکی عوام اب طویل جنگوں سے تھک چکے ہیں۔ اسی وجہ سے واشنگٹن پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ سفارتی راستہ اختیار کرے۔ ایران نے پابندیوں کے باوجود تیل بردار جہاز پہنچانے کا دعویٰ کر دیا۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے 3 آئل ٹینکرز امریکی پابندیوں اور ناکہ بندی کے باوجود کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ اقدام اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ناکام ہو رہی ہے۔ امریکہ طویل عرصے سے ایران کی تیل برآمدات محدود کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، تاہم تہران کا کہنا ہے کہ وہ ہر صورت اپنی تجارت جاری رکھے گا۔ معاشی ماہرین کے مطابق اگر ایران اسی طرح تیل کی ترسیل جاری رکھنے میں کامیاب رہا تو پابندیوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس صورتحال نے عالمی توانائی مارکیٹ میں بھی بے چینی پیدا کر دی۔ خلیجی ممالک اب خطے میں امن برقرار رکھنے کے لیے زیادہ متحرک دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستان نے سعودی عرب میں جنگی طیارے اور ہزاروں فوجی بھیج دیے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستان نے سعودی عرب میں اپنے جنگی طیاروں کا اسکواڈرن اور ہزاروں فوجی تعینات کر دیے ہیں۔ F-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کے ساتھ ساتھ HQ-9 ایئر ڈیفنس سسٹم بھی سعودی عرب پہنچ چکا ہے۔ یہ تعیناتی ایران کی جنگ کے دوران سعودی عرب کی حفاظت کے لیے کی گئی ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے تحت دفاعی ایکشن لیا۔ 8,000 پاکستانی فوجی سعودی عرب میں موجود ہیں۔ یہ اقدام پورے مشرق وسطیٰ کی صورتحال بدلنے والا ہے۔ پاکستان نے ایک بار پھر سعودی عرب کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ یہ پاکستان کی سفارتی اور فوجی حکمت عملی کی بڑی کامیابی ہے۔
سعودی عرب اور ایران میں ہاٹ لائن رابطہ، پاکستان کا برج کا کردار۔ سعودی عرب پر ڈرون حملوں کے بعد ایران اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ میں فوری ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ایران نے سعودی عرب کو یقین دہانی کروائی ہے کہ حملے ہم نے نہیں کیے۔ پاکستان اس پورے معاملے میں اہم ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب پر ہونے والے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ایران پاکستان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا اور سعودی عرب کو بھی یقین دہانی دے رہا ہے۔ یہ رابطہ صورتحال کو مزید بگڑنے سے بچانے کے لیے اہم ہے۔ پاکستان کی کوششوں سے دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں امن کی نئی کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ امریکہ نے ہزاروں کم لاگت میزائل خریدنے کا معاہدہ کر لیا۔ پینٹاگون نے اعلان کیا ہے کہ ایران کی جنگ میں میزائلوں کا ذخیرہ شدید متاثر ہوا ہے۔ امریکہ نے 10,000 کم لاگت والے میزائل خریدنے کے معاہدے کیے ہیں۔ آسٹریلیا سے بھی ہائپرسونک میزائل حاصل کرنے کا معاہدہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کو اپنا میزائل ذخیرہ بحال کرنے میں 4 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ یہ امریکہ کی فوجی طاقت پر ایران کی جنگ کا بڑا اثر ظاہر کرتا ہے۔ امریکہ اب تیزی سے اپنے اسلحے کا ذخیرہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنگ کے باوجود امریکہ کی صلاحیت متاثر ہوئی ہے۔ یہ امریکہ کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔